السلام علیکم. ووٹ کی سوچ اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی، اور ہمارے پینل میں موجود ہیں اینکر پرسن اور بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل، اینکر پرسن عیسیٰ نقوی اور اینکر پرسن عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کریں گے کہ اس وقت ظاہر ہے انتخابی گہما گہمی جو کیمپین میں ہوتی ہے اس کا نوعیت تو خیر بدل چکی ہے، کیونکہ انتخابی مہم گزشتہ رات سے ختم ہو چکی ہے. اب جو ہے وہ الیکشن پروسیس کے حوالے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس دوران کچھ خبریں جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں جو کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اس پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے. لیکن اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا ماحول ہے؟ انتخابی سامان کی ترسیل ہو چکی پریزائڈنگ آفیسرز کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خدشات اور تحفظات تھے وہ آج کی رات تک بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تاحال موجود ہیں. اب تھوڑا سا مختلف تناسب کے حوالے سے کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اوورآل جو سچویشن بن رہی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. خالد جمیل صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں مختلف حلقوں کے حوالے سے؟ ابھی ہم گزشتہ جو ٹرانسمیشن تھی اس میں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ اگر اچھا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو انتخابی نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم اچھا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ توقع کر سکتے ہیں؟ جب اگر ہم ہسٹری دیکھیں اپنی تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 میں 55% ہمارا ہے ٹرن آؤٹ، اور پھر اس کے بعد 2018 میں 51.7 پہ، یعنی کم ہوا ہے. تو اس طرح سے مطلب یہ پلس مائنس ہوتا رہا ہے، اس سے زیادہ گیا نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ 70% تک ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک دم بڑا چینج آئے. خدا کا خوف کریں. کچھ لوگوں نے آج سونا بھی ہے، رات کو دعائیں کرنی ہے الیکشن جیتنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں 70% ٹرن اوور ہو جائے گا، ان کی تو نیندیں آرام ہو جانی ہیں. وہ تو یہ سوچ کے کہ 55% ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں صاحب تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں 70% ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. 55% بھی لوگوں کو کہا گیا تسلی دینے کے لیے کہ فکر نہ کریں، 50% کے قریب ہوگا، حوصلہ رکھیں. وہ پھر بھی ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ 50% بھی ہو گیا تو ہم ہار جائیں گے. آپ 70% کہہ رہے ہیں. دیکھیں، جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کو ایک آگے بڑھنے کے لیے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. عوام اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو عوام کی حقیقی حکومت کا جو ہے وہ قیام ممکن ہوگا. اگر آپ 30%، 40%، اس میں بھی دھکا بھی لگایا جاتا ہے. وہ جو 30-40% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر دھکا لگایا جاتا ہے. اور کیوں؟ جتنا ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے اتنے زیادہ جو ہے ریگنگ کے امکانات ہوتے ہیں. اور آپ اس کے اندر جو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا یار جن کو جتوانا ہوتا ہے تو 5-5 ہزار بیلٹ پیپر پہلے ہی موریں لگا کے ان کو دے دی جاتی ہیں. اچھا جی آپ خالی ڈبوں میں ڈال دیں، اور جو پولنگ اسٹیشن عین وقت پہ چینج کیے جاتے ہیں. اس الیکشن میں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، جو پبلک پلس دیکھی ہے ہم نے مختلف شہروں میں جا کے یا بات کر کے، اس سے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ماس وائی ریفرینڈم کے، کیونکہ اس میں بھی مجھے یاد ہے ایک ریفرینڈم جو جناب مشرف کے دور میں ہوا تھا تو ہم صبح اگی پہنچ گئے تھے، اور اگی سے شام تک پنڈی اسلام آباد پہنچے تو بے شمار جگہوں کے اوپر جو ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشن خالی تھے. خاص طور کے وہ ٹیکسلا وا فیکٹری کے قریب ترین تھے. تو وہاں پہ میں ایگزیکٹ نمبر لکھ کر آیا کہ اچھا کتنے ووٹ ڈلے تھے، اور پھر وہ پریزائڈنگ افسر کا فون نمبر بھی لے کر آیا 2-3 جتنے ہم پولنگ اسٹیشن پہ گئے. اور جب رات کو ان سے پوچھا تو وہاں 99% جو ہے کہ وہ تھا. اور جب ہم وہاں سے آئے تھے تو اس میں 20-25 منٹ رہتے تھے پولنگ ٹائم ختم ہونے میں، اور اس وقت تک وہاں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ شاید کوئی 20-22% تھا. لیکن وہ اگلے 20-25 منٹوں میں وہ جو ہے کہ وہ 97-98% پہ چلا گیا تھا. تو یہ تو سارے طریقے ہوتے ہیں، نہیں کئی جگہ پہ 101 بھی ہو جاتا تھا. اس الیکشن میں مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا. اب ایگزیکٹلی کہنا کہ 60% ہوگا، 70% ہوگا، جتنے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے وہ لگتا یہ ہے کہ 60% شاید کراس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ آزاد امیدوار بہت زیادہ ہیں صفحے، وہ بھی ایک وجہ نہیں، یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے یہ جو 22 مہینے گزرے ہیں نا، ان 22 مہینوں نے بہت کچھ بدلا ہے. بہت کوئی چیزیں اتنی ماضی میں کھل کے سامنے نہیں آئی تھی جتنی ان 22 مہینوں میں کھل کے سامنے آئی ہے. ہمیشہ سے بہت سے ہم کہتے تھے جی مقتدر حلقے، خفیہ ہاتھ، نادیدہ قوتیں، مقتدر قوتیں، اس قسم کے لفظ استعمال ہوا کرتے تھے. لیکن ان 22 مہینوں کے اندر ہر ایک جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا. اس نے اپنا بھرپور، جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے اس نے بھی بھرپور سیاسی کردار ادا کیا، اور جن کا کسی اور معاملے سے تعلق ہے وہ بھی سیاست میں کود پڑے. تو سب نے بھرپور سیاست میں کود کے
اپنا جو حقیقی چہرہ ہے وہ سب پوری قوم کو دکھایا. اب قوم جو ہے وہ اپنی جو اس کی حقیقی طاقت ہے بیلٹ ہے. کسی بھی ملک میں, جمہوری ملک میں عوام کی طاقت بیلٹ ہوتی ہے, بلٹ نہیں ہوتی. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت عوام یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اگر جبر کے نظام کو, ظلم کے نظام کو اور فسطائیت کو ختم کرنا ہے اور ملک کو آگے ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں بیلٹ کے ذریعے جو ہے تبدیلی لانی ہوگی. بلٹ سے کبھی تبدیلی نہیں آتی, خون خرابہ ہوتا ہے. اچھا, اسی پہ میں باسط صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا توقعات ہو سکتی ہیں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے تو صبح تو یوزلی ظاہر ہے وہ کنفرم تو نہیں کیا جا سکتا. تمام ملکوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ صبح تو اتنا رش نہیں ہوتا پولنگ اسٹیشن میں, 11-12 بجے کے بعد سے پھر ایک دم مومنٹم پکڑتا ہے, اور پھر 5 بجے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم بھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے, 6 بجے تک لے جاتے ہیں, کچھ کر جاتے ہیں. تو ٹرن آؤٹ کے بارے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میں نے خالد جمیل صاحب سوال کیا تھا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آزاد امیدوار تعداد بہت زیادہ ہے اس دفعہ, شاید انپریسیڈنٹڈ ہے اس یہ نمبر. ایک پارٹی کا نشان ہی نہیں ہے نا, تو اس لیے جو بھی وجہ ہے 85 جو غیر جماعتی انتخابات تھے اس سے بھی زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ 11-12 ہزار میرے خیال میں آزاد امیدوار ہیں. وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے جو ٹرن آؤٹ ہے اس کے زیادہ ہونے میں. پھر باقی جو وجوہات خالد جمیل صاحب نے کہی ہیں وہ بھی دے آلسو میک سینس کہ ایک لحاظ سے لوگوں کو, کیونکہ یوتھ ہے, ینگ, اور لوگ بہت پہلی دفعہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک انتھوزیازم ہوتا ہے کہ جی ہم بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, فرسٹ ٹائم ووٹر ہوں میں اور میرے ووٹ سے تبدیلی بھی آ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک ہے سینٹیمنٹ جو پایا جاتا ہے یوتھ میں. تو اس کی وجہ سے بھی ممکن ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہو. امید یہ کرنی چاہیے کل جتنے بھی ہمارا پورے کراس پاکستان ہوپ فلی وائلنس نہ ہوگا, کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہو. تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اسے صاحب اسی پہ یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی یوتھ کی بات کی, میرے خیال میں 18 سے 25 سال تک کا جو ہمارا ووٹر ہے راؤنڈ اباؤٹ 15% جو ہے وہ ایڈ اپ ہوا ہے ابھی, مطلب 15% یا اس سے کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور پھر اگر 18 سے 2018 سے اب تک 2 کروڑ 10 لاکھ ایڈ ہوا, 2 کروڑ 10 لاکھ ایڈ ہوا. تو کیا وہ امپیکٹ ڈالے گا اس ٹرم اس میں خواتین کی تعداد وہی تو امپیکٹ ڈالے گا, اسی کا تو مسئلہ ہے, وہی تو ہینڈل نہیں ہو رہا. وہ مسئلہ ہے کہ اچھی مسئلہ اسی کو تو کبھی کہتے ہیں گمراہ ہو گئے, دیکھیں میری بات سنیں باسط صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو بھی ساتھ میں سنا ہے جو اس الیکشن کے پروسیس پہ, الیکشن کے ممکنہ نتائج کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, اور میں ابھی تک کسی ایسے شخص کو سننے سے قاصر ہوں جو یہ کہہ رہا ہو کہ 50% 55% سے اگر کراس کرتا ہے ٹرن آؤٹ, ووٹر آ جاتا ہے تو میاں صاحب کے جیتنے کا چانس ہے. واٹ ڈز دیٹ مین ایکچولی؟ دیٹ مینس کہ پاکستان کی عوام کی اگر پارٹیسپیشن زیادہ ہو گئی تو نون لیگ کے جیتنے کا چانس نہیں ہے. دس از واٹ اٹ ہیز کم ڈاؤن فار پی ایم ایل این. وہی جو 2022 میں بڑے آرام سے الیکشن کو سویپ کر سکتی تھی, اس پوزیشن میں تھی, ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا. دیکھیں وہ تو جب انہوں نے دیکھیں اگر انہوں نے جو بیانیہ تھا نا کہ ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پہ قربان کر دیا, اگر واقعی انہوں نے ریاست بھی بچا لی ہوتی نا تو بڑی زبردست بات ہوتی کہ آپ نے قربانی دی. جو معیشت کا حال شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہوا ہے, دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جس طریقے کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں لوگوں نے. نواز شریف صاحب نے ایبٹ آباد یا مہاسیرا میں جو ریلی تھی, جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی جو جوان ہیں اپنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں اس عمر سے کم, تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے. ایک لحاظ سے آپ سکول بند کروا کے ہیڈ ماسٹروں کو ہدایت دیں گے, ٹیچرز کو کہ کلاس لے کے آ جاؤ. کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یوتھ ان کے ساتھ نہیں ہے, اس وجہ سے وہ دیکھیں یوتھ کا, لیکن یہ ہو سکتا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یوتھ ہے یا نہیں ہے. وہ تو دیکھیں پاپولیرٹی سیاسی جماعتوں کی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے. پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی نیچے جا چکی تھی, نون لیگ کی پارٹی اوپر تھی, یہ کل پھر یہ ہر دنیا میں ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی پالیسی بھی کوئی نہ ہو, سر دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ گمراہ ہے اور ill informed ہے,
اوورسیز پاکستانی لاشیں دفنانے آتا ہے اور خیبر پختونخوا والے چلے اس پہ بیوقوف ہیں. Now is that the strategy to connect with the voter? سرویز کا معاملہ ایک آئے گا, اسی میں ہم تھوڑی سی مزید ابھی ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا ہے. بلال گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گیلپ پاکستان کے. بہت شکریہ بلال صاحب وقت دینے کے لیے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے گیلانی صاحب, یقینی طور پر گیلپ سرویز جو ہیں وہ عام طور پر پہلے آتے ہیں, ابھی یہ اس کا وقت تو نہیں ہے کہ اس طرح سے ان ڈیٹیل سرویز کی بات کی جائے, آئندہ روز الیکشن ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہاں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا اس پہ یقینی طور پر ہوم ورک بھی ہے, کچھ کام بھی کیا ہوگا, کیا رائے ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے بلانے کا. ہماری ایسٹیمیٹ میں جو ٹرن آؤٹ 2024 کے الیکشن میں شاید 2018 کے الیکشن سے کم ہوگا. اس کے اوپر جب ہم نے ورکنگ کی تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو 18 سے 30 سال کی عمر کے افراد ہیں ان میں اگرچہ اضافہ ہوا ہے 20% تقریباً 18 سے 24 سال کے, 18 سے 30 سال کی عمر کے دیکھیں تو 42% ووٹرز جو ہیں وہ 18 سے 30 سال کی عمر کے, مگر ٹریڈیشنلی انہوں نے ووٹ اس لارج نمبرز میں نہیں ڈالا. تقریباً جو نیشنل ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اس سے وہ تقریباً ہاف ٹرن آؤٹ ینگ لوگوں میں آتا ہے. تو ایک وجہ ایون دو لارج نمبرز ہیں مگر وہ ٹرن آؤٹ میں کنورٹ نہیں ہو پاتا. اور 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت کوشش کی تو تب بھی بہت زیادہ ٹرن آؤٹ میں اضافہ نہیں ہو سکا. دوسرا ایک جو پی ٹی آئی پہلی بڑی جماعت یا دوسری بڑی جماعت جو ہے وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے, تو پارٹیوں کی مشینری جب تک ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک نہیں سکسیسفلی لے کے آتی تو عام ووٹر کے لیے, بہت سے ووٹرز کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو پارٹی اگر ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرے, کینڈیڈیٹس پرووائڈ کرے, تو پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی ہے یا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, بٹ ایک بہت بڑی جماعت اس وقت اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے میں مشکل محسوس کرتی ہے, نظر بھی آتا ہے. تو یہ دو فیکٹرز کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اور تیسرا میں یہ کہوں گا کہ آئی تھنک یہ بات نظر بھی آئی, ہمارے سرویز میں بھی آتا ہے کہ اس دفعہ اس طرح سے الیکشن کیمپین رن نہیں کی گئی, تو عوام میں بھی اور پارٹیوں میں بھی اس الیکشن کے بارے میں اس طرح سے جوش و خروش نہیں دیکھا گیا. بہت سے لوگ اس لیے جوش و خروش میں نہیں ہیں کیونکہ انہیں الیکشن کی آؤٹ کم کے بارے میں ایک مایوسی ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ووٹرز میں, اور باقی دیگر جماعتوں میں بھی اس طرح سے انہوں نے کیمپیننگ نہیں کی. تو یہ تین عوامل اگر ہم رکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ پچھلے سالوں سے کم ہوگا, ہو سکتا ہے کہ 40 سے 50% کے درمیان ٹرن آؤٹ دیکھنے میں ملے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بلال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر اوور آل ہم پارٹی پوزیشن کا تو آپ نے کسی حد تک جو ہے جیسے حوالہ دیا ہے, پارٹی پوزیشن بھی ہم اگر کسی حد تک ذکر کریں اس پہ بھی ذرا اپنا کمنٹ دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فیکٹر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, ہم بلوچستان کو بھی ذکر کر چکے ہیں, یا کے پی کے کچھ علاقوں کے پہلے بھی ان کے تحفظات آتے رہے. پاکستان میں کچھ علاقے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھریٹس موجود رہتے ہیں, لیکن بہرحال الیکشن ہوتا ہے, تو یہ فیکٹر اس بار کتنی حد تک آپ سمجھتے ہیں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف جا سکتا ہے؟ بالکل. تو جو آپ نے پارٹی رینکنگ کی بات کی, تو جو سرویز ہم نے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کے کیے تھے تو اس میں مختلف صوبوں میں مختلف پوزیشنز آتی رہیں. پنجاب میں ہمیں محسوس ہوا کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا ایک ٹف کمپٹیشن ہوگا. کون آگے ہے کون پیچھے ہے یہ سرویز میں حتمی طور پر نہیں اس کے بارے میں ہم جان سکے تھے کیونکہ ٹف کمپٹیشن تھا. کے پی میں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بہت مضبوط نظر آئی اور ایسا بھی محسوس ہوا کہ شاید وہ باقی جماعتوں سے سگنیفیکنٹلی اہیڈ ہے. سندھ میں اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط نظر آئی. یو ٹی وی سندھ میں ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے, شاید 2018 کی طرح ہی نظر آئے. تو اس طرح سے مختلف پارٹی پوزیشن نظر آئی. ایک جو چیز ہمیں محسوس ہوئی اس الیکشن میں جس کی وجہ سے سرویز یا تخمینے صحیح یا غلط ہو سکتے ہیں, وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ انفارچونیٹلی بیلٹ پیپرز پہ ایگزسٹ نہیں کرتی.
وہاں پر مختلف بیلٹ سمبلز ہیں, مختلف انڈیپینڈنٹ پلیئرز ہیں. تو سرویز تو پارٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور بیلٹ پہ سمبلز اور مختلف انڈیپینڈنٹ لگے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے سروے کا رزلٹ اور الیکشن کا رزلٹ میں مماثلت نہ ہو, صرف اس وجہ سے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایک اتنی بڑی جماعت بغیر ایک یکجا سمبل کے ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ایک انوکھی سی بات ہے. تو اس لیے سروے کے رزلٹ یہاں تک ہی ہیں, کل انشاءاللہ الیکشنز بھی ہو جائیں گے. آپ نے جو سیکیورٹی کی خدشات بتائے, آئی تھنک ایک اور ریزن جو ٹرن آؤٹ کے لو ہونے کا وہ کے پی اور بلوچستان کی حد تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو الیکشن والے دن باہر نکلنے کے بارے میں خدشات محسوس ہوں. الیکشن کمیشن نے بھی بہت بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دے دیا ہے, اور جو سوشل میڈیا پر اور جن جو کی سورس آف انفارمیشن ہے ووٹر کے لیے, اس میں بھی یہ نظر آیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید الیکشن والے دن کوئی وائلنس ہوگا. تو ایک اس وجہ سے ٹرن آؤٹ لو ہونے کی وجہ سے جو کمپیٹیٹر ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا ٹرن آؤٹ کے ایک خاص نمبر سے زیادہ ہونے کی. پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے ورک انڈیپینڈنٹ ان کو فائدہ ہوگا. تو کے پی اور بلوچستان کی حد تک جو ہے وہ آئی تھنک سیکورٹی سچویشن خراب ہونے کی خدشات جو ہے وہ موجود ہیں. گیلانی صاحب ایک چیز میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں, خالد جمیل بول رہا ہوں جی, کہ آپ نے 2-3 ریزنز دیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے 40 سے 50% کے درمیان ہو سکتا ہے. کہ ایک یہ کہ ٹرانسپورٹ بڑی پارٹی آپ پہلی یا دوسری پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ شاید نہیں کر سکے گی یا مینیج نہیں کر سکے گی اپنے ووٹرز کو لانے کے لیے. دوسرا کہ مہم نہیں چلا سکے یا مہم پاکستان میں اس طرح سے نہیں چل سکی الیکشن کی جس طرح روایتی انداز میں ہوتی تھی. اور تیسرا جو ہے کہ آؤٹ کم سے مایوس ہیں. آپ وقت کے تقاضے نہیں سمجھتے کہ چینج ہو چکے ہیں اور ہم پچھلے آلموسٹ 1.5 سال سے پی ٹی آئی تو کمپین میں ہے اور انہوں نے تمام بڑے شہروں میں چاہے ہاکی اسٹیڈیم ہو چاہے کرکٹ اسٹیڈیم ہو تو تحریک انصاف تو 2 دن پہلے اعلان کرتی تھی اور وہ اسٹیڈیم بھر جاتے تھے. جو ابھی 2 روایتی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ کھانا بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, گاڑی بھی دیتے ہیں کہ تاکہ ووٹر کو لا سکیں. لیکن پی ٹی آئی از اے ڈفرینٹ پارٹی. ہمیں جو پچھلے 1.5 سال کا ایک ایکسپیرینس ہم دیکھ رہے ہیں وہاں تو صرف سوشل میڈیا کے اوپر اعلان کے بعد ہی اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں. تو ان کی کمپین کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. سوشل میڈیا کمپین جو ہے کہ اب ایک وہ زمانہ گیا کہ جب ہم ہر شہر میں جا کے جلسے کرتے تھے, اب آپ ورچولی بیٹھ کے کسی بھی سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ کے اوپر جلسہ کر دیتے ہیں جو انہوں نے کیے بھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہوگا جو فیکٹر آپ گنوا رہے ہیں؟ اگر مجھے اجازت ہے خالد صاحب کا جو سوال ہے اس کا جواب ہم بلال گیلانی صاحب سے لیتے ہیں. یہاں پہ چنے اس کی جانب جانے پڑنا ہے. بلال صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بلال گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ابھی بھی موجود ہیں, اور بریک سے پہلے سوال کیا ہے خالد جمیل صاحب نے. بلال گیلانی صاحب وہ سوال جو ہے وہ بریک سے پہلے کیا گیا تھا, جواب اب آپ ہم سے لینا چاہیں گے, آپ سے لینا چاہیں گے. موجود ہے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان کے جو الیکشنز کے اوپر جو زمینی حقائق ہیں وہ پچھلے کئی الیکشنز میں ان میں واضح تبدیلی آئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کی پرانی روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان چینجڈ پولیٹیکل لینڈسکیپ سے کوپ اپ نہیں کر سکیں, ان کی ایکسپیکٹیشن چینج نہیں ہو سکی. اور ان میں سے ڈیفینیٹلی ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ووٹر جو ہے وہ صرف لانے پہ ہی لایا جاتا ہے اور کوئی صرف بریانی کھلانے کے اوپر ووٹر جو ہے وہ جلسوں میں لایا جاتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی
ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ان کے ورکرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی موسٹ سیلف موٹیویٹڈ ہیں, موسٹ پیشنیٹ ہیں. تو یہ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بات جو بڑے سٹیز ہیں, ٹاؤنز ہیں, اس کی حد تک زیادہ درست ہے. گاؤں میں جہاں پر 50% سے زیادہ پاکستانی ووٹر رہتا ہے, وہاں شاید یہ عمل جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ کیونکہ پولنگ اسٹیشن تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ گاؤں میں زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کو آنے میں دشواری ہوتی ہے. لوگ اس حد تک گاؤں کی حد تک جو ہے وہ اتنے وسائل بھی نہیں رکھتے جس حد تک کہ شہروں میں لوگ وسائل رکھتے ہیں. تو ہم جب لوگوں سے رورل ووٹر سے پوچھتے ہیں کہ آپ الیکشن والے دن کس طریقے سے الیکشن بوتھ تک چل کر آئے, آپ نے کیا ٹرانسپورٹ لی, تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو 10-10 کلومیٹر کا سفر کر کے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں تھی تو کرائے پہ ٹرانسپورٹ لے کر آئے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک میجر پولیٹیکل پارٹی اگر یہ سروس اس طرح سے رورل ووٹر کو پرووائڈ نہ کر پائی تو وہاں سے اس کو کچھ حد تک نقصان ہوگا. ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے کہ یہی ایک میجر فیکٹر ہے, لوگ پھر بھی سیلف موٹیویٹڈ ہیں, ووٹ دینے آئیں گے, مگر اس کی ایبسنس سے ہو سکتا ہے کہ ٹرن آؤٹ میں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک سپورٹ بیس کو نقصان پہنچ سکے. صحیح ہے, بہت شکریہ بلال گیل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کی ہے. مدثر رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں, فافن کے اسپوکس پرسن ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے, اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا, جیسے ہی ہمارا رابطہ ان سے ہوتا ہے ہم ان کو شامل کریں گے. اچھا, اس میں ابھی میں بڑی حد تک دیکھیں جو گیلانی صاحب ہے نا, وہ جو گفتگو کر کے گئے ہیں, میں اس کے بہت سارے پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں خالد صاحب. ہیونگ سیڈ دیٹ, یعنی کہ ہمیں نظر آتا ہے لوگوں میں ریزنٹمنٹ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اینگر کو وینٹ آؤٹ کریں آن دا بیلٹ پیپر, لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں الٹیمیٹلی پاکستان کی جو میٹر کرتی ہیں. اگر آپ نے 1 لاکھ ووٹ پول کروانا ہے تو لامحالہ آپ کو 8 سے 10 ہزار بندہ آن گراؤنڈ چاہیے اپنا, اور اس کے لیے ایک فعال تنظیمی سٹرکچر کی موجودگی ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو پاکستان میں ٹینٹ, کناتیں, بریانی, قیمے والا نان, وٹ ایور, آپ کو وہ بھی چاہیے, آپ کو ٹرانسپورٹ بھی چاہیے. آپ کو دیکھیں جو ریاکشن میں آ رہے ہیں, میں تو ایگری کر رہا ہوں نا اس بات سے کہ لوگ تو چاہیں گے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ورکرز کو بڑا موبلائز کر رہی ہے, موٹیویٹ کر رہی ہے, لیکن ان چیزوں سے آپ کیسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں, ہم اسلام آباد کے کسی سیکٹر کی بات نہیں کر رہے, راولپنڈی کے کوئی گنجان آباد علاقے جہاں 2 گلی چھوڑ کے آپ کا پولنگ اسٹیشن بنا ہوتا ہے, بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اگر بلوچستان کی بات کر لیں, سندھ کی بات کر لیں, جنوبی پنجاب کی بات کر لیں, بہت دور دور پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں. لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ کی صرف ایک یہ وجہ نہیں ہوگی. میں بڑے وثوق سے اور تجربے سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ٹرن آؤٹ کام کیا جاتا ہے. 5 پولنگ اسٹیشنز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یار یہاں پہ میں ہار رہا ہوں, وہاں جھگڑا ہوتا ہے, پولنگ کا عمل 2 گھنٹے کے لیے روک دیا جاتا ہے, 3 گھنٹے کے لیے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. جو لوگ وہاں پر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ ایک مرتبہ گھر چلے جاتے ہیں, وہ ہمت کر کے آئے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو جنونی ہوتے ہیں, وہ دوبارہ پہنچتے ہیں, دوبارہ اس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ سلو ڈاؤن ہو جائے اور 4-5 گھنٹے مزید آپ کو اس لائن میں کھڑا ایک ووٹ پول کرنے کے لیے, بہرحال اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, اور اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے جمہوری نظام چلانا ہے, اگر یہ ڈیسیجن ہے کہ بھائی یہ جمہوریت سے چل سکتا ہے ملک اور وہی مسائل کا حل ہے, تو پھر ووٹر پارٹیسپیشن کو انکریج کرنا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام اداروں کو ڈس انفرنچائز کر کے آپ پاکستان کے ووٹر کو کیسی جمہوریت لائیں گے, کیسے چلائیں گے. میں تو یعنی کہ کسی بھی شخص کے جو اس وقت پوسٹ 8 فیبری سینیریو کو, اس منظر نامے کو سوچنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو ہال نہیں اٹھتے ہوں گے کہ اگر ایک ایسی حکومت جس نے فوری طور پر IMF کا دوسرا جائزہ کمپلیٹ کروا کے تیسری قسط لینی ہے اور اس کے بعد نئے فریش ایگریمنٹ میں جانا ہے, تو IMF آپ کو کیا کہے گا کہ آپ بجلی کی قیمت کم کر دیں, ہم آپ کو نیا پیکیج دے رہے ہیں, آپ گیس کی قیمت کم کر دیں, ہم آپ کو نیا پیکیج دے رہے ہیں, آپ ٹیکس کم کر دیں. جتنا بڑا انبار جو کچھ ہم نے دیکھا
پی ڈی ایم کے شہباز شریف کے دور حکومت میں آپ کو اس سے بہت زیادہ آگے جانا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پاپولر حکومت کی, ایک پاپولر لیڈر کی جو ایک کال دے کہ یار 6 مہینے آپ برداشت کرو, صبر کرو, اس کے لیے لوگوں کی پارٹیسپیشن, اس کے لیے لوگوں کی آواز, اس کے لیے لوگوں کی اتھارٹی بہت ضروری. اچھا, اس میں ہمارے ساتھ اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا چلیں, ان سے رابطہ ہو گیا. میں اب بس عبدالباسط صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ابھی جس کا ذکر ابھی عیسیٰ صاحب نے کیا ہے کہ اوور آل یہ فیکٹرز ہیں اور یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ان کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک اور فیکٹر جو ابھی ذکر کیا ہے گیلانی صاحب نے بھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ینگسٹرز جو ایڈ اپ ہوئے ہیں ان کا ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھی اوور آل جیسے 42% انہوں نے کہا ہے یہ طبقہ ہے 18 سے 30 سال کا, اس کا آدھا ہمیشہ ٹرن آؤٹ 2018 میں یا اس سے پہلے جو ہے دیکھنے میں آیا ہے, آدھا بھی یا اس سے کم رہا ہے. تو وہی فیکٹر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہوگا. نہیں, زمینی حقائق تبدیل ہوئے ہیں. 2018 میں جو حالات تھے وہ 2024 میں نہیں ہیں. اور اب جس طرح خالد جمیل صاحب کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ایلینیشن کا فیکٹر بھی ہے, ایک ریزینٹمنٹ بھی ہے, غصہ بھی ہے, بہت سی چیزیں ہیں. اگر آپ ایک پارٹی کو انتخابات میں اس طرح حصہ نہیں لینے دیں گے جس طرح ہونا چاہیے, 2018 میں ٹھیک ہے کچھ افراد کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا 2017 میں, لیکن یہ کسی پارٹی کو اس طرح باہر نہیں جو اب ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہوا. تو میرے خیال میں وہ فیکٹر ضرور ہوگا. اب اس سے کتنا فرق پڑتا ہے ٹرن آؤٹ پہ, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے. کے پی میں ممکن ہے, لیکن دوسری طرف گیلانی صاحب کی بات نہیں وزن ہے. بلوچستان اور خاص طور پہ کے پی میں اگر اس قسم کے حالات کریٹ کر دیے جائیں گے, مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ حاکم بدہن کل صبح 9 بجے کے پی میں کسی پولنگ اسٹیشن پہ کچھ وائلنس ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہوگا باقی پورے صوبے میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہوگا. اگر پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ان کو زیادہ چانس ہے ان کا 2/3 میجورٹی لینے کا یا 80-90% ووٹ لینے کا, تو وہاں پہ ٹرن آؤٹ جو کم ہوگا تو اس کا نقصان لا محالہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو, آزاد امیدواروں کو ہوگا. تو یہ فیکٹر بھی ہے. ڈائنامکس ایکٹیو اتنے زیادہ ہیں اس الیکشن میں کہ قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا بہت مشکل ہے. یعنی کنونشنل فارمولا نہیں لگا سکتے. 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی اور اہم ہے. مطلب عیسیٰ نے بھی بات کی ہے, باسط صاحب بھی کر رہے ہیں. دیکھیں 2007-8 دا ورسٹ سینیریو ہے پاکستان کا, کہ صبح دوپہر شام باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا ٹائم مقرر کیا ہوتا تھا جی کہ اس شہر میں یہ دھماکہ ہوگا, ادھر فلاں جگہ حملہ ہونا ہے, فلاں جگہ یہ ہونا ہے. اور سب سے آخر میں رات کو 9 بجے کے قریب کوئٹہ سے خبر آتی تھی سریاب روڈ یا وہ کیا تھا لیاقت بازار یا ایک اور جگہ کہ یہاں پہ دھماکہ ہو گیا. جس دن نہیں ہوتا تھا وہ خبر ہوتی تھی. اس وقت جو ہے اس وقت بھی ووٹر آیا, بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی, ووٹر آیا. میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ جولائی 2000 چلے جاتے ہیں اگر آپ کہ بارش ہے, طوفان ہے, زمینوں میں پانی کھڑا ہوا ہے 6 انچ 1 فٹ, اور غالباً وہ چیچا وطنی کا جلسہ تھا, اور آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں دور تک آپ کو لائن نظر آ رہی تھی اور لوگ پیدل چل کے وہاں پہ آ رہے تھے. اچھا نہیں, دوسرا ہے ووٹ ڈالنے کا ماحول دوسرا ہوتا ہے. دوسرا باسط صاحب میں ایک بات ایڈ کر دوں. خالد صاحب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ نسبتاً ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا, لیکن what does that mean? نہیں, what does that mean? That doesn't mean کہ جو نمبر آف ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوں گے وہ لاسٹ الیکشن سے کم ہوں گے. نہیں, وہ تو پرسنٹیج زیادہ ہو گئی. جب 2.25 کروڑ ووٹر 2 کروڑ 10 لاکھ ووٹر ایڈ ہو گیا ہے اور اس کی ایکٹیو پارٹیسپیشن وہ بڑا ڈیسائسو ووٹ ہے. وہی تو چین سے سونے نہیں اسی کی تو بات ہو رہی ہے نا, وہی سب سے ڈیسائسو ووٹر ہے. اسی پہ تو بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ووٹر ہے جس پہ میری بتائی ہوئی کنڈیشنز اپلائی نہیں ہوتی. اچھا, اس میں وہ تھک جائے گا, واپس چلا جائے گا. ایک اور چیز میں بڑا بریفلی بتانا چاہ رہا ہوں. میں پچھلے 2-3 دنوں کے اندر آپ کو ہوتا ہے نا گھر میں چھوٹے موٹے اچھا پلمبر کی ضرورت پڑ گئی, الیکٹریشین کی یا فلانے کی, میں کل سے جس کو بھی فون کیا ہے وہ اپنے علاقے میں گیا ہوا ہے. ابھی لیبر کلاس ہے جو دن کو دہاڑی لگے گی تو شام کو کھانا کھاتا ہے, وہ اپنے علاقے میں گیا ہوا ہے ووٹ ڈالنے. میرا آج ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ایک گارڈنر ہیں ہمارے, تو وہ ان کو میں نے کہا کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں, ہمیں لینے آ رہی ہے, ہم نے ایبٹ آباد جانا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ فیکٹر ہے کہ جو دیہاڑی دار مزدور ہے وہ اپنی جیب سے پیسے لگا کر واپس اپنے گاؤں اور گھر جا رہا ہے کہ میں ووٹ ڈال کے آنا ہے, تو
یہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی نہیں ملے گی, آ رہی ہے تو مجھے سمجھ آ گیا وہ کس کا نہیں, مطلب یہ ہے کہ کچھ پارٹیز ہی بندوبست کر رہی ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل پارٹیز اس چیز سے پارٹیز ہمیشہ کرتی ہیں. دیکھیں نا, آپ نے اپنی گاڑی کے سامنے جو ہے آپ نے جھنڈے کا کلر چینج کرنا ہے, کسی کو کیا پتا کہ اندر کس کے کارکن جا رہے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن بھارت ٹرانسپورٹ کا بندوبست کہیں نہ کہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل یہ ناپید ہو چکا ہے یہ معاملہ بھی. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ بھی ذکر کر دیں, ہم نے کافی ہلکے امپورٹنٹ ہلکے جو ہے وہ ایک مجھے اگر آپ اجازت دیں, ایک میں سوال آپ تینوں سے کرنا چاہتا ہوں. اگر بلاول لیٹ سے لاہور میں جی جاتے ہیں 127 اور ساتھ میں وہ جاتے ہیں سندھ میں بھی جی جاتے ہیں, ہل کیپ لاہور, میں بتا دیتا ہوں, تو کون سی سیٹ وہ ریٹین, ہل ریٹین لاہور, اصل میں دیکھیں بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو تھاٹ پروسیس ہے نا کہ پنجاب سے الیکشن لڑنا ہے, لیاری سے نہیں لڑنا, لاہور سے لڑنا ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی بہت سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہوئی ہے, ڈیمیج کا شکار ہوئی ہے 2008 آنورڈز. محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد جب آصف علی زرداری نے مفاہمت کا نظریہ دیا اس پارٹی کو, جو کہ اور گھوڑے نے گھاس سے دوستی کر لی, کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں, نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا آپ نے پنجاب میں, تو آپ بن گئے نون لیگ زرداری ونگ. مطلب یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے کہ آپ اپنی سیاسی نظریے کے اوپر کمپرومائز کر کے نواز شریف صاحب تو وہ بھی سیم کیا انہوں نے, نہیں سندھ میں جانا وہ چھوڑ کیا دیا. کریں گے اگر لاہور کی سیٹ جیت جاتے ہیں اور ساتھ میں مانسیرا کی ہل کیپ مانسیرا, وائی ناٹ لاہور, کیونکہ لاہور ان کے لیے دوبارہ جیتنا آسان ہے, مانسیرا جیتنا مشکل ہے. یو تھنک سو؟ یس, وہ نمبر اپنا نمبر پورا رکھیں گے. یہ میں آپ کو اسیسمنٹ بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. راشد کے خلاف کوئی اور بندہ اگر کھڑا ہو جائے گا تو دیکھیں ٹیکنیکلی کیا ہے جو سیٹ دوبارہ جیتنا ان کے لیے نمبر دوبارہ ایک اور نمبر لینا, ایک اور ایم ایل اے لینا, وہ مانسیرا شاید ان کے لیے دوبارہ جیتنا مشکل ہو. لاہور اگر جیت جاتے ہیں, گورنمنٹ والی پوزیشن میں آ جاتے ہیں, اٹس ایزیئر فار دیم. نو, ہی ول ناٹ ریٹین لاہور. اگر وہ دونوں سیٹیں جیت جاتے ہیں جی اور حکومت نہیں بنا پاتے, ان کا نمبر اتنا نہیں ہوتا, تو پھر وہ لاہور ہی رکھیں گے. پھر بھی اگر حکومت نہیں بنا بیسیکلی اس کے پیچھے دیکھیں باسط صاحب ایک ویکیوم سمجھتے ہیں بلاول, کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے, پی ٹی آئی زد پر ہے, یہ میرا موقع ہے, میں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہوں. ان کی پوری کیمپین میں آپ نے دیکھا کہ ان کا ہدف تنقید نواز شریف کیوں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ دوبارہ کبھی نہیں بیٹھنا. نہیں, وہ تو بیٹھنا ہی ہے, وہ تو وی آل نو, بیٹھنا ہی انہی کے ساتھ ہے. سنیں, وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو اینٹی نواز ووٹ ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ووٹ کو بھی تھوڑا لے لیں. دوسرا, پیپلز پارٹی یہ بڑے حد تک سمجھتی ہے اور اپنی تقاریر میں اس کا اظہار بھی کر چکی ہے کہ جو آج پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں ان کے باپ دادا پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے. آپ لوگ ذرا پریڈکشن کرنا, آپ اتنے ماہرین بیٹھے ہیں دو ہمارے سامنے, ذرا بتائیں کہ پی ایم ایل این نے کل کتنی سیٹیں جیتنی ہیں, آپ بتائیے نیشنل اسمبلی کی. خالد جمیل صاحب دیکھیں, ہمیں ادھر ادھر کی بات مت کیجیے, بس بتائیے 110, 105, 120. یہ تو آپ نے بہت زیادہ بتا دی ہیں. 80, 50. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ جس انداز میں مجھے موڈ نظر آ رہا ہے عوام کا, اور ووٹر ٹرن اوور ویسے ہی ہوتا ہے 60% کے قریب چلا جاتا ہے, تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کر بھی 100 کر لے تو بڑی بات ہے. پیپلز پارٹی اور 100 اور نون لیگ دونوں مل کر, آپ الگ الگ بتائیے ہمیں. میرا پیپلز پارٹی جو ہے وہ 40-50 کے درمیان, 40-50 کے درمیان, اور آپ پی ایم ایل این بھی اس طرح ہی اور سارے ہیں کل کو وہ چلے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پہ کمنٹ لیتے ہیں, یہ اس فگرز کی گیم بھی کھیلتے ہیں. ناظرین جہاں پہ وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کر رہے ہیں بریک سے پہلے کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹیں لے پائے گی. ایک یہ پریڈکشن تو ہم نہیں کہہ سکتے, ایک جو ہے اندازہ تخمینہ لگا رہے ہیں, اور یہ امبیسڈر عبدالباسط صاحب نے یہ سوال پوٹ کیا. خالد جمیل صاحب, آپ نے تو بتایا کہ 40 سے 50 پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی, اس کے بعد پھر پی ایم ایل این نے کتنے کہا تھا آپ نے خالد صاحب؟ دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں پی ایم ایل این
35-40 بھی لے لے تو بڑی بات ہے. PMLN 35 سے پیپلز 40 پارٹی وڈ بی اہیڈ آف PMLN. کیونکہ سندھ میں یہ بڑا جی ڈی اے تھوڑا ٹف ٹائم ضرور دے گی پیپلز پارٹی کو, لیکن وہ وہاں سے سیٹیں نکالیں گے. یہ میں نوٹ کر رہا ہوں, آپ نوٹ کر رہا ہوں, میں کل آپ نوٹ کر لیں دوبارہ. اچھا, یہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کی. اچھا, اب ایک بلیک اینڈ وائٹ پیپر اسلام آباد میں تیار ہوا, ایک بلیک اینڈ وائٹ پیپر راولپنڈی میں تیار ہوا ہے, ایک بلیک اینڈ وائٹ پیپر جو ہے وہ لاہور میں تیار ہوا ہے. کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کی بات کر رہے ہیں, یا اندازہ نہیں, یہ تو آپ اٹھا کے کالم پڑھ کے دیکھ لیں کہ ہمیں فلاں نے بتایا یہ ہمیں. اب وہ میں پھر کھل کے بات کی تو پھر آپ کہیں گے آپ ساروں کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ میں آپ بالکل آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اچھا, وہ جو بلیک اینڈ وائٹ پیپر ہیں اس میں وہ 100-110 اور اچھا اس پہ اگر عمل کروانا ہے آپ نے ہر چیز کو کچل کے تو آپ 100 آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں وہ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی جو آزاد امیدوار ہوں گے. مطلب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سے 70-80 سیٹیں نہیں, 100+ سے بھی آگے جا سکتے ہیں. اگر آپ کا ٹرن اوور 60% چلا گیا تو یہ اور زیادہ بھی چلے جائیں گے. جی صاحب بتائیے بھائی, چلے جاتے ہیں. باز صاحب بہت سیف سے آپ مجھے بتائیے کہ جماعت اسلامی کتنی سیٹیں لے گی. میں خالد صاحب کے تجزیے سے, مجھے پہلے یہ بتاؤ آپ جماعت اسلامی کتنی سیٹیں لے گی. میں خالد صاحب کے تجزیے سے اگری کر لیتا اگر بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوتا اور عمران خان کا نومینیشن پیپر لاہور اور میاں والی سے ایکسیپٹ ہو گئے ہوتے تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں بالکل اس بات پہ کنونسڈ ہوں گے اس صورت میں, ابھی بتائیے اس صورت میں there was no chance کہ پی ٹی آئی جو ہے آپ وہ بات کرتے ہیں جو کہ نہیں ہے نا, میں تو بات کر رہا ہوں جو ہے. اب اس میں صرف اب اس میں ہے دو پاسبلٹیز یہ ہیں. ایک یہ کہ بڑے میاں صاحب نے حکومت بنانی ہے, اور ایک ہے کہ اگر چھوٹے میاں صاحب نے حکومت بنانی ہے. بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ جو پھولوں کا گلدستہ جو شہباز شریف جوڑتے ہیں نا, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ایسا گلدستہ جوڑا جس کی خوشبو تا قیامت قائم رہے گی. میں آپ کو اگست کی 15 تاریخ کے تقریر بتا, آپ مجھے الجھا رہے ہیں, سن لیں نا. تو وہ جوڑ وہ دیکھیں وہ کام کر سکتے ہیں شہباز شریف. میں نے تو آپ سے ایک سمپل سوال پوچھا ہے, مجھے اپنا اندازہ بتائیے کتنی سیٹ, جس نے خالد صاحب نے بتا دیا, آپ مجھے یہ بتائیے نا. چل اگر وہ آج ہمارے PMLN نے کتنی سیٹیں جیتی, اگر تو وہ بنگلہ دیش والے ماڈل والی بات ہو رہی ہے جو آج مارکیٹ میں بڑی گرم چل رہی ہے, PMLN کتنی ہے اگر بنگلہ دیش ماڈل اپلائی ہونا ہے تو 168 سیٹیں PMLN نکالے گی 168. اور اگر انکلوسیو گورنمنٹ بنانی ہے اور ذرا تھوڑا سا سب کو اپنے اپنے اس میں رکھنا ہے اور حصہ بقدر جوسا بانٹنا ہے, کیونکہ اس وقت آپ بہت ساری چیزیں میٹر کر رہی ہیں نا. اتنا مت بلوائیں نا باسط صاحب, بس کریں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ تو ماشاءاللہ ہائی کمشنر ریٹائر ہوئے, میں ہائی کمشنر نہیں رہا نا کہیں پہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو آپ سمجھے, خالد صاحب نے مجھے بالکل صحیح جواب دیا میری بات کا. آپ الجھا رہے ہیں چیزوں کو. آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس صورت میں 100 ملا کے PMLN کی ملا کے اور پیپلز پارٹی کی ملا کے, پیپلز پارٹی اور PMLN نہیں 100 along with PDM پارٹی نہیں مخصوص نشستوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے 80+. 80 کے قریب وہ جیت اور رہے ہیں. PTI would emerge, independence would emerge as a basic. انڈیپینڈنس رہیں گے کتنے وہ الگ بات ہے, لیکن جب تک رہیں گے اس وقت تک کی بات کریں نا, ہم کل تک کی بات کریں. آج سلمان اکرم راجہ کے اس پٹیشن پہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دے دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دل بھی فری, وہ پھر جہاز اور ہیلی کاپٹر اڑیں گے اور لوگ مالا محلہ اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. اچھا, جہاز ہیلی کاپٹر کی آپ نے بات کی ہے, ہم نے ذکر کیا ہے مختلف پرسنالٹیز کا. پرویز خٹک صاحب کا حلقہ ہے NA33, اس میں کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں اگر اس پہ ہم بات کریں؟ پرویز خٹک صاحب ویسے بڑے مضبوط امیدوار رہے ہیں, اپنے ہمیشہ جیتتے رہے ہیں. پرویز خٹک is likely to win, my view. جیت جائیں گے میرا خیال ہے. خالد صاحب میرا نہیں خیال, اگر ان کو بھی جیسے کچھ لوگ فائلوں کو پہیے لگا کے ہر کام کرواتے ہیں, اور جیسے عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھا جی 100 یا 100 اتنے, تو آپ ووٹرز کو دفنا کے ان کے اوپر آپ بلڈوزر چلا دیں, آپ ان کے اوپر جو ہے کہ اسلحہ ساز جتنے بھی اوزار ہیں وہ چلا کر, اور کسی کو 100-200 سیٹیں کہ آپ 300 بھی 266 میں 300 بھی دلوا سکتے ہیں, وہ دلوا دیں, تو کیا پھر ایک مستحکم پاکستان آگے بڑھ سکے گا؟ میرا خیال ہے نہیں. اسی طرح جو ہے کہ آپ پرویز خٹک صاحب کو بھی سنجیاں ہون گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, تو وہ کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں, لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس میں خٹک صاحب مشکل میں, کیونکہ ان کی اپنی برادری ان کے خلاف. اصل بات یہ ہے کہ اگر تو خٹک صاحب نے ایسٹ بننا ہے,
ہم تو سب ایسٹ ہیں نا پاکستان کے. تو پھر آپ ایسٹ نہیں ہے پاکستان کا. تو پھر نہیں سن لیں, میں وجہ بتا رہا ہوں. آپ نے بات سنی نہیں, باسط صاحب آپ نے بات نہیں سنی, لہٰذا میں بات کیسے کنٹینیو کر سکتا ہوں. اگر تو ایسٹ بننا ہے حکومت پہ, حکومت کے لیے, اور اپنے ساتھ واقعی وہ اتنے لوگ میک شور کر سکتے ہیں کہ وہ کمانڈنگ پوزیشن میں آ جائیں. اگر لائبلٹی بننا ہے کہ بھائی جیت گیا اور اب کہہ رہا ہے میں نے تو یہ کیا تمہارے لیے, مجھے حصہ دو, پھر انہوں نے جیتنا. ویسے ان کا فوکس زیادہ صوبائی, وہی کہہ رہا ہوں, صوبے میں اگر آپ وہ کہتے ہیں میں تو اس وعدے پہ پارٹی بنائی ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں گا. ہاں جی, یہ انہوں نے ذرا کھل کے کہہ دیا ہے. میں وہ ایسٹ اور لائبلٹی کے معاملے میں پڑا رہا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت ہے, آپ پرویز خٹک صاحب کا ذکر کیا ہے, صاحب آپ سے سٹارٹ لیتا ہوں, یہ محمود خان صاحب, سابق وزیر اعلیٰ. سر میں آپ کو اگین ایک بات بتاؤں کہ جو امیجز ہم نے دیکھے ہیں, جن لوگوں سے بات کی ہے, میں پریکٹیکلی جا کر آن گراؤنڈ سروے نہیں کیا, لہٰذا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے ایک رائے ہے, یہاں پہ بیٹھ کے رائے جس کی بھی بنی ہے, جیسی بھی بنی ہے, وہ سوشل میڈیا پر امیجز دیکھ کے بنی ہے, وہ کیمپین دیکھ کر بنی ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹیز اور بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھتے ہوئے بنی ہے. وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا ہے, کلین سویپ ہے وہاں پہ. میں مجھے نہیں, آئی ڈونٹ سی اے ریزن. آپ جو مرضی کہہ لیں, مطلب یہ کیسے میں مان لوں کہ شیر افضل مروت کے جلسوں کے امیجز مجھے میاں صاحب کی ادر دین کھڈیاں کا جلسہ, کھڈیاں کا جو جلسہ ہے وہ بڑا اچھا جلسہ اور پاور شو ہمیشہ کرتی ہے. نون لیگ قصور جو ہے وہ ایک آخری جلسہ بھی تھا, ہاں وہ رکھا بھی اسی لیے تھا کہ امپیکٹ فل ہونا چاہیے. آخری جلسہ جو ہے وہ جلال پور جٹاں والے شو کی طرح یا گجراں والا یا کسی اور جگہ کی طرح نہ ہو, تو وہ ایک اچھا جلسہ تھا. اس نے کتنا امپیکٹ کریٹ کیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کھڈیاں کے جلسے میں وہ لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں. اب شیر افضل مروت کے ورکر کنونشن, یعنی مجھے وجہ بتا دینا, اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے خیبر پختونخوا میں, وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو وہ بنو والا تھا یا کہاں جہاں پر تعمیراتی کام سٹارٹ کر دیے تھے, سڑکیں کھود دی تھی, وہ جو راستے میں تھے اور پتھر آ گئے, یہ مالا کنڈ دیر اور جدھر جاتے تھے وہاں یہی کرتے تھے. ہاں تو مجھے بتا دیں. اب میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑے, حکومت چھوڑیں, سب کچھ اس کام سے نکلیں. دے شوڈ اناؤنس جلسہ ایوری سیکنڈ ڈے کسی ایک جگہ پہ, تاکہ وہاں ترقیاتی کام شروع ہوں, وہاں کے ڈی سی جو ہیں اور وہاں کے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کی سڑکیں بنانے لگ جائے. کم از کم پاکستان کی تعمیر کے لیے بڑا بہتر ہو. چلیں خالد صاحب, محمود خان صاحب والا حلقہ جو ہے اس میں آپ NA4 ہے سوات میں, اس میں آپ کیا محمود خان صاحب یا وہی ایگری کر رہے ہیں آپ کے اوور آل؟ میرا خیال ہے کہ کے پی میں صورتحال انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے باقی صوبوں کی نسبت, اور وہاں پہ پی ٹی آئی مخالف جتنے بھی لوگ ہیں وہ خود اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جیتنا مشکل ہے جب تک کہ ہمیں ہماری فائلوں کو پہیے نہیں لگیں گے. تو وہ اب پہیے لگانے والے اگر ان کو فائلوں کے پہیے لگا کے جتوانا چاہتے ہیں تو جتوا لیں, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ وہ اپنے لوگوں میں نہیں جا پا رہے. امبیسڈر عبدالباسط صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محمود خان مجھے تو نہیں معلوم سچی بات ہے ان کے حلقے کا, لیکن جو وہ جنرل فضا ہے کے پی کی, اس کے بارے میں چونکہ میرا تعلق کے پی سے ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ فضا تو جو ہے آزاد امیدوار ان کے حق میں ہے. باقی اب صورتحال کل کیا ہوتی ہے یہ دیکھا جائے گا. اچھا, اس میں ابھی آپ نے وہ سوال کیا نا کہ کون سی سیٹ میاں صاحب چھوڑیں گے, کون سی بلاول رکھیں گے. سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ اس پہ بھی ہے نا, صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ بھی ہے رکھے میں, وہ پی پی 165 یا 164 اس میں بھی ہے. تو اگر وہ دونوں پہ جیت جاتی ہے تو پھر کون سی سیٹ رکھیں گے؟ میرے خیال میں اگر فیصلہ یہ جس طرح عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر کی امیدوار ہیں تو پھر آبویسلی وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑیں گے نا. سر ایک انتقال اقتدار ہونا ہے شریف خاندان میں, وہ تو کلیئر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جس وقت میں مریم نواز صاحبہ کی جو قریبی ان کا جو گروپ ہے اس کو دیکھتا ہوں, خواتین کی بات کر رہا ہوں, عظمہ بخاری, حنا پرویز بٹ, ثانیہ عاشق اور مریم اورنگزیب, یہ سب نے مخصوص نشستوں پر پنجاب کے لیے اپلائی کیا ہے. واحد مریم اورنگزیب ہے جنہوں نے سینٹر میں بھی اپلائی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس بھی دو فارمولے, ایک یہ ہے کہ سینٹر پہ آنا ہے, اس صورت میں مریم اورنگزیب, یہ اب سارا ڈیپینڈ کرے گا کل کے رزلٹ کیا آتا ہے نا اس پہ, ورنہ پلان واضح نظر آتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد کی جو ٹیم ہے اگر وہ پنجاب اسمبلی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی پنجاب اسمبلی جا رہی, اور اگر مریم نواز پنجاب اسمبلی جا رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ وہاں پر
स्पीकर पंजाब असेंबली बनने जा रही हैं या Obviously not. obviously then you और know अपोजिशन लीडर भी अगर उन्हें बनना होगा तो प्रेफर करेंगे नेशनल असेंबली में, वहाँ नहीं। then you know कि सही। what's cooking up। लास्ट मिनट है जी, खालिद साहब इसी पे कि वो सूबाई की सीट रखेगी या नेशनल? नहीं, मैं तो अभी एक जुमले में कह दिया ना कि अगर तो उनको नज़र आ रहा हुआ कि अच्छा उनको मनसब मिल सकता है तो वो पंजाब में जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं अपोजिशन लीडर का काम करना है तो फिर वो कहेंगे अच्छा जी कि अगर इंतकाल इक़्तिदार मियाँ साहब से मुझे आना है तो फिर मैं नेशनल असम्बली में जाके चर्चा की जाए, मैं अपोजिशन लीडर बनना चाहूँगी, वो प्रेफर करेगी फिर इधर आने को। मेरा भी यही ख्याल है कि उनका वो अगले 5 साल को भी देख रही हैं ना, वो आज को नहीं देख रही। मरियम नवाज जो हैं वो अगले 5 साल को भी देख रही हैं, अगले 5 साल इसलिए वो उनकी ख्वाहिश तो, क्योंकि देखिए सर नून लीग की पॉलिटिक्स जलसे हुए ना, जलसे हुए उससे बड़ा क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ साहब ने अपना जो है वो ट्रांसफर कर दिया है मरियम नवाज। चले ये आने वाला दिन तय करेगा कि चचा भतीजी की किस तरह मामलात आगे चलते हैं। आने वाला दिन तय करेगा। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद रहे। इस वक्त हमने ये गुफ्तगू की है आज की जो ये इलेक्शन ट्रांसमिशन है, इस पर हमने जिक्र किया ओवरऑल सिक्योरिटी रीजन या जो भी वजूहात थी उनके भी हवाले से भी कि कहाँ पे क्या सूरत हाल हो सकती है, टर्न आउट क्या हो सकता है, मुख्तलिफ हलकों में क्या पार्टी पोजीशन है और क्या तवक्कुआत हैं, बिलखुसूस हमारे साथ जो कैंडिडेट आते रहे हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं, वोटर्स की क्या तवक्कुआत है। आने वाला दिन बहरहाल नतीजे का दिन भी है और इम्तिहान का दिन भी है, वोटर के लिए भी, कैंडिडेट्स के लिए भी और इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से भी। आने वाले दिन में हम हमारी जो इलेक्शन ट्रांसमिशन है वो जारी रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।